إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ، یہ تربیت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ایک مہینے کے روزے کو یہ اسلام میں رکن بنایا ہے، اور یہ پورا مہینہ ایک طرح سے اللہ کی فرما برداری کا ذہن بنانے کے لیے، سوچ بنانے کے لیے، اور فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی اور تقوی پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر لاگو کیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایک مہینے تک روزے دار جب اللہ کی فرما برداری ثابت کر لے جاتا ہے تو گویا کہ ایک اسلام کا پلر اس نے مضبوط کر لیا ہے، یعنی فرما برداری اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ آپ اس نقطۂ نظر سے سوچئے، یعنی اس ڈھنگ سے سوچئے کہ اگر ہم اللہ کے حکم سے 14 گھنٹوں تک پانی نہیں پیتے، کھانا نہیں کھاتے، حلال طیب چیزوں سے دور ہیں، اپنی خواہشات سے دور ہیں جو حلال اللہ تعالیٰ نے میسر کی ہیں، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے کرتے ہیں، اور پورا مہینہ یہ سلسلہ چلتا ہے، آپ بتائیے اس روزے دار کے لیے جو اللہ کی فرما برداری کے جذبے سے، اس کا بدلہ پانے کی نیت سے، اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کی نیت سے، جنت کے اندر ریان گیٹ سے داخلے کی نیت سے اگر روزہ رکھتا ہے تو وہ کیا وجہ ہے کہ اس بندے کے لیے، ہمارے آپ کے لیے دوسرے دنوں میں حرام ناجائز فسق و فجور کے کاموں سے ہمیں نہ روک دے۔ یہ سوچ ہمیں نہ روک دے گی، اسی سوچ سے ہم رک جانے والے بنیں گے، جس سوچ سے ہم ایک مہینے تک یہ تربیت لے رہے ہیں، اور تربیت ہم نے لی، ابھی یہ مہینہ دیکھیے چل رہا ہے، ہر سال یہ تربیت اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے۔ تو اس تربیت اور ٹریننگ سے اگر ہمارا ذہن بعد میں ایسے ہی نہ چلے کہ ہم حلال چیزوں سے بچتے ہیں اللہ کے حکم سے، پھر ہم حرام چیزوں سے نہ بچیں، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہماری سوچ صحیح نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے، ہماری سوچ صحیح ہو کہ ہم اللہ کی فرما برداری کے ساتھ جب ہم یہ پورا مہینہ گزارتے ہیں اور حلال اور طیب چیزوں سے بھی دور رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام ہمارے اوپر قرار دیا ہے ان سے ہم کیوں نہیں دور رہ لیں گے؟ یہ ہے ذہن بنانے کا مقصد، یہ ہے تربیت کا مقصد۔ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس روزے کے فرضیت کا مقصد یہ ہے تاکہ تم آگے گناہوں سے بچنے والے ہو جاؤ۔ گناہوں سے بچنے کا جب اچھی چیزوں سے بچنے کا ذہن بن گیا اللہ کے حکم کے اور ایک پیریڈ میں، تو عام وقت میں گناہوں سے بچنے کا ذہن کیوں نہ رہے؟ یہ ہے مقصد۔ اس مقصد کے ساتھ اگر ہم روزہ نہیں رکھ پاتے، اگر کہیں اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن ایسا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے خبردار کیا۔ آپ نے کیا خبردار کیا؟ آپ نے فرمایا رب صائم لیس من صیامہ الا الجوع۔ آپ فرماتے ہیں کچھ روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو روزے کا بدلہ صرف بھوک اور پیاس ہی ملتا ہے، بھوک اور پیاس، کچھ نہیں۔ روزے کا بدلہ کیا ہے؟ روزے کا بدلہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کے ہاتھ سے انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی جنت ہے، جنت کی VIP گیٹ سے داخلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے، یہ بدلہ ہے۔
بدلہ ہے کہ اس سے ذہن بنتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرمانبرداری کا، گناہوں سے بچنے کا۔ لیکن اگر بدلے میں روزہ رکھ کر کے بھوک ہی صرف ملے، پیاس ہی صرف ملے، کتنی شدت کی گرمی ہے، ہم ایئر کنڈیشن ہال میں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، لیکن باہر دیکھیے کتنی شدت کی گرمی ہے۔ شدت کی گرمی میں ہمارے لاکھوں بھائی لگے ہیں اپنے اپنے معمولات، اپنے شیڈول میں، لیکن اگر ایسا ہو کہ بھوک پیاس برداشت کر کے روزے کا بدلہ صرف وہی ملتا ہو تو کتنی محرومی ہے۔ اتنی عظیم عبادت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فرض کی سال میں ایک بار، اور کہا اس کا بدلہ جنت ہے۔ جو اس رمضان کو پا کر کے جو اسے حاصل ہے، رمضان جس کو حاصل ہو جائے وہ اس کے ذریعے اللہ کی مغفرت اور جنت نہ حاصل کر لے تو اسے محروم کہا گیا، اس سے کہا گیا اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ تو آپ بتائیے جو لوگ اللہ تعالی کے مقصد کے حاصل کرنے کے ذہن سے ہٹ کر کے اگر روزہ رکھتے ہو تو ان کا روزے کا کیا بدلہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آگے، کتنا قیام کرنے والے رات میں تراویح پڑھتے ہیں، رات میں عبادتیں کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، کچھ نہیں ملتا ان کا اس کا بدلہ۔ رات جگہ کے سوا رات جاگے، مشقت اٹھائی۔ یہ سوچئے کہ اس تربیتی پروگرام کے ذریعے، اس ٹریننگ کے ذریعے جو اللہ تعالی ہم پر ہماری ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، وہ چاہتا کیا ہے؟ ہمیں اس پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اللہ تعالی ہم پر ہماری ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، وہ اتنے دیر تک، اتنا پیریڈ میں ہم کو مشقتوں کا اٹھانے کا پابند کرتا ہے اور ہم اٹھاتے ہیں، تو مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصد اس کا یہ ہے کہ جس طرح ہم یہاں فرما برداری کر لیں اور کر کے چلتے ہیں، ایسے شب و روز، سالہ سال، ہر رات دن ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ یہی مقصد ہے، یہی سبق ہے۔ یہ سبق لینے کا ذہن ہونا چاہیے۔ یہ سبق سال میں اللہ تعالیٰ دہراتا رہتا ہے۔ اسی لیے ہمارے سلف میں ملتا ہے کہ رمضان گزر جاتا تو 6 مہینے تک دعا کرتے تھے اللہ اسے قبول کر لے، اور 6 مہینہ بچتا تھا تو دعا کرتے تھے کہ اللہ پھر ہمیں رمضان دے دے۔ یعنی یہ مشقت اور تربیت کا عمل ہم برابر کرتے رہیں۔ حکم ہے رب العالمین کا تو ہم حلال کے قریب نہیں جاتے، اور جب حکم ہو اللہ تعالیٰ کا حرام کے تعین تو حرام کے قریب کیسے ہم جا سکتے ہیں؟ یہ ہے مصلحت۔ اس مصلحت کے ساتھ ہمیں عبادت کرنی ہے۔ اس ٹارگیٹ کو پانے کے لیے ہمیں سوچنا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے رمضان گزر جائے تو خود آدمی طے کر لے کہ اسے رمضان کا پھل ملا کہ نہیں ملا، اسے پھل ملا کہ نہیں ملا۔ ہر روزے دار خود طے کر سکتا ہے، ٹرینڈ ہوا کہ نہیں، پاور اس کے پاس آیا کہ نہیں، کنٹرولنگ صلاحیت پیدا ہوئی کہ نہیں، خود آدمی فیصلہ کر لے۔ اگر رمضان بھر فرما برداری کرتا رہا اور رمضان کے بعد پھر نافرمانی کے عمل میں لگ گیا تو یہ سمجھ لے کہ وہ فٹ ہوگی حدیث اس شخص کے اوپر جس شخص کا یہ معمول بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، ہمیں ایسے لوگوں میں نہ شامل ہو ایسے لوگوں میں کہ جن پر یہ حدیث فٹ آئے کہ کچھ روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ روزہ رکھا تو کچھ نہیں ملا بدلے میں، بھوک کے سوا، پیاس کے سوا، اور کچھ لوگ رات میں تراویح پڑھتے رہے، عبادت کرتے رہے، قیام کا بدلہ انہیں کچھ نہیں ملا رات جاگنے کے سوا۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ میرے بھائیوں، مقصد یاد رکھو، یاد دہانی کا صرف مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے کو اور آپ سب کو یہ مطلب ضروری سمجھتا ہوں اپنے لیے، آپ سب کے لیے، کہ ہم مقصد پر نظر رکھیں۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ نے کیوں فرض کیا ہم پر 1 مہینے کا روزہ؟ اس لیے فرض کیا، اس لیے پابندیاں لگائیں حلال چیزوں پر، کم سے کم حرام چیزوں سے تو بچنے والے ہو جائیں۔ حلال چیزوں سے پابندی کے ساتھ گزر جانے والا، کتنے حوصلے سے ہم گزر رہے ہیں الحمدللہ۔ ہم روزے دار کتنی خوشی سے پابندی برداشت کر رہے ہیں، کتنا حوصلہ ہے، لگن ہے، کتنا لگن ہے۔ ہم روزے میں اس طرح رہ رہے ہیں کہ واقعی ہم میں اکثر لوگوں کو کوئی چھیڑتا ہے تو اسے بھی شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہم اتنی باتیں آپ سے نہیں کر سکتے ہم روزے سے۔ کتنی اچھے ماحول اور اچھے معمول اور اچھے انداز میں ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر لے رہے ہیں۔
یہ ایک ذہن ہم نے بنایا، ایک عزم کیا، اللہ تعالیٰ کی پھر توفیق ہمارے لیے اتر گئی کہ ہم ان سب چیزوں کو جھیل کر کے بہت محبت اور خوشی سے یہ مہینہ گزار رہے ہیں، افطار تک پہنچ رہے ہیں۔ لیکن آپ یہ بتائیے کہ اگر یہی ذہن بنا رہے ہمیشہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو کتنا آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اس روزے کے مہینے کی، رمضان کے مہینے کی فرضیت کا مقصد اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھائے اور سمجھ دے اور توفیق دے کہ ہم اس مقصد کو حاصل کرنے والے بنیں۔ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں رمضان کا مہینہ ملتا ہے تو انہیں بخشش حاصل ہو جاتی ہے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے اور ہم سب کو فکر دے کہ یہ مہینہ تو اللہ نے ہماری بخشش کے لیے ہمیں دیا ہے، آگے ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی زندگی جی سکیں، پاور پیدا کرنے کے لیے ٹریننگ کا عمل دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سوچ کو ہمارے اندر مضبوط فرمائے، یہ کنسپٹ ہمارا مضبوط ہو اور ہم سب کی اس مبارک مہینے کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ ابھی کورونا کی بیماری سے ہر طرف آسانی اور نجات ملی ہوئی ہے، ہر طرح کی پابندیاں تقریباً اٹھا لی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ساری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں، تقوی پر زندہ رہیں، جو اصل مقصد ہے ایک مومن کا، جس تقوی کی بنیاد پر متقیوں کے لیے جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ اس تقوی پر ہمیں جینے کی توفیق دے، نبی کی سنت پر جینے کی توفیق دے اور مسلک سنت پر جمے رہنے کی توفیق دے، اور اسی پر ہماری موت ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔